بسم الله الرحمن الرحيم. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. بے شک ہم نے آپ پر قرآن کریم کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، پس آپ جمے رہیے اپنے پروردگار کے حکم پر اور ان میں سے کسی فاسق اور کافر کی بات نہ مانیں، اور آپ اپنے پروردگار کا نام صبح و شام لیا کیجیے اور رات کے کچھ حصوں میں نماز پڑھا کیجیے اللہ کے لیے، اور رات کا بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تنزیہ میں گزارا کیجیے. بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی چیز دنیا کو چاہتے ہیں اور چھوڑ رکھا ہے انہوں نے اپنے پیچھے بھاری دن کو. ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ان کے جوڑ جوڑ مضبوط کیے، اور جب ہم چاہیں گے ان کی جگہ ان جیسے اوروں کو لے آئیں گے. بے شک یہ نصیحت ہے، پر جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کی راہ لے لے، اور تم نہیں چاہو گے مگر وہی جو اللہ چاہے. بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکمت والا ہے، اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ سورہ دہر کا دوسرا رکوع ہے. اللہ تعالیٰ نے اوپر جنتیوں کو ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا تھا کہ ایک آدمی جنت میں جائے گا تو اللہ پاک اسے جنت میں کیا کیا عطا کریں گے. اور میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، اور ان نعمتوں کے کچھ نہ کچھ نام ہے، لیکن جنت کی نعمتوں کا دنیا کی نعمتوں سے کوئی جوڑ نہیں ہے. جنت کی نعمتیں وراء الورا ہے، یعنی حضور نے فرمایا نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل و دماغ پر اس کا تصور گزر سکتا ہے. یعنی ہم کسی چیز کے بارے میں اچھے سے اچھا جو سوچ سکتے ہیں، جو تصور قائم کر سکتے ہیں، سب کچھ کر لینے کے بعد بھی ہم جنت کی نعمت کا حقیقی تصور نہیں کر سکتے. اس کے تذکرے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، ایک دم سے پورا قرآن پاک آپ پر نہیں اتارا. اس میں دو باتیں ذکر کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن کریم ایک ساتھ پورا آپ پر نہیں نازل کیا گیا،
بلکہ تھوڑا تھوڑا اتارا گیا جیسی ضرورت تھی. ضرورت اور تقاضے کے پیش نظر تھوڑا تھوڑا قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. اور جب 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو لوگوں کے لیے اس کا سمجھنا، عمل کرنا اور اسے یاد کر لینا آسان ہو گیا. حدیث پاک میں آتا ہے جب قرآن کریم کا کچھ حصہ، کچھ آیتیں نازل ہوتی تھیں تو لکھنے والے صحابہ کرام کو حضور بلاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ابھی ابھی مجھ پر قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اسے تم لکھ لو. تو لکھنے والے صحابہ کرام اسے لکھ لیا کرتے تھے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کرتے تھے کہ یہ آیتیں کس سورت کا حصہ ہوں گی. ایک مطلب تو یہ حکمت اس میں یہ، دوسری یہ کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے آپ پر نازل کیا ہے. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ حضور کی اپنی بات ہے، حضور کی اپنی بات ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اللہ پاک نے اس آیت میں اس کی تردید کی، اس کی نفی فرمائی کہ یہ آپ کا اپنا کلام نہیں ہے بلکہ ہم نے اسے آپ پر نازل کیا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. فصبر، اس لیے آپ ان مشرکین مکہ کی باتوں میں نہ آئیں، یہ آپ سے کچھ بھی کہیں اور آپ کے خلاف کچھ بھی کریں. فصبر لحکم ربک، آپ اپنے پروردگار کے حکم پر قائم رہیں، ثابت قدم رہیں اور ان میں سے کسی فاسق و فاجر اور کسی ناشکرے اور کافر کی بات نہ مانے. دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں یہ آپ کو لالچ دے کر روکنا چاہیں، طاقت سے روکنا چاہیں تو کسی بھی صورت میں آپ ان میں سے کسی کی بات نہ مانیں. یہ واقعہ میں کئی بار سنا چکا کہ جب مشرکین مکہ نے آپ کو اذیت و تکلیف دینے کا ہر حربہ استعمال کر لیا لیکن آپ کو روک نہیں سکے تو باہمی طور پر مشورہ کر کے ابو طالب جو آپ کے چچا حضرت علی کے والد تھے ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، اگر انہیں دولت چاہیے ہم ان کے قدموں میں دولت کا ڈھیر لگا دیں گے، عرب کی کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہیں ہم اس کو ان کے نکاح میں دے دیں گے، اور اگر سرداری چاہیں تو ہم ان کو اپنا سردار بنا لیں گے. لیکن آپ ان کو روکو کہ باپ دادا کے دین کے خلاف یا باپ دادا کے دین سے ہٹ کر کے کسی نئے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام نہ کرے. ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہنے لگے کہ بھتیجے ان بوڑھے کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ یہ کاندھے اسے سہار نہ سکے. حضور حیران ہو گئے اور بہت دل گرفتہ ہو گئے. وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ کے خاندان میں اور مکے والوں میں آپ کی حمایت کرنے والوں میں تنے تنہا ابو طالب تھے جو حضور کی حمایت کیا کرتے تھے اور حضور کا ساتھ دیا کرتے تھے اور حتی الامکان مشرکین مکہ اور کافروں کے ظلم و ستم سے بچانے کی کوشش کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب پر بہت اعتماد تھا. جب ابو طالب نے حضور کو بلا کر کے یہ بات کہی کہ ان بوڑھے کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ اسے سنبھال نہ سکے تو حضور کو اندازہ یہ ہوا کہ یہ ایک سہارا تھا، آخری سہارا تھا، وہ بھی جا رہا ہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابو طالب کہنے لگے کہ یہ مکے کے رؤسا ہیں، مکے کے عمرا ہیں اور یہ پیغام لے کر کے آئے ہیں کہ تمہیں دولت چاہیے تو دولت، عورت چاہیے تو عورت اور سرداری چاہیے تو سرداری، یہ سب کچھ تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ان کی بات مان لو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج
اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دے، جو کہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے، یہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر یہ چاند بھی اور سورج بھی لا کر میرے ہاتھوں پر رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ چھوڑ دوں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یا تو میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے دیتے اپنے مقصد کو پا لوں گا، یعنی کامیاب ہو جاؤں گا، یا پھر اس راستے میں میں اپنی جان قربان کر دوں گا، لیکن پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جب یہ عزم و حوصلے کی بات ابو طالب نے سنی اور بھتیجے کی آنکھوں میں، حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو کہنے لگے کہ بھتیجے، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، جو کرنا ہے تم کرو، کوئی آنکھ اگر آپ کی طرف اٹھے گی تو وہ آنکھ پھوڑ دی جائے گی، اور کوئی ہاتھ اگر آپ کی طرف بڑھے گا تو وہ کاٹ دیا جائے گا۔ ابو طالب کے اس طرح حوصلہ دینے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، اس وقت تک ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنے چچا سے کہا کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں، احاجک بہا عند اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میں آپ کی طرف سے اللہ سے جھگڑوں گا۔ ابو طالب کلمہ پڑھتے، اس سے پہلے مکے کے جو مشرکین وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ ابو طالب، کیا تم بھتیجے کی بات میں آ کر کے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ مکے کی بوڑھی عورت تم کو تانا دیں گی، مکے کی بوڑھی عورتیں تانا دیں گی کہ یہ جہنم کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ابو طالب نے مانی نہیں، اور آخری جو کلمہ آخری جو بات ان کی زبان سے نکلی تھی اسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، کہتے ہوئے ان کا انتقال ہوا کہ اموت علی ملت عبد المطلب، کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں، کلمہ نہیں پڑھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ابو طالب کے مرنے پر اتنا دکھ اور صدمہ تھا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کہ ساری زندگی جس نے حضور کی مدد کی، حمایت کی، اور کافروں کے دست و برد سے، ظلم و ستم سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، وہی بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے جا رہے۔ حضور کو بہت صدمہ تھا، حضور کی کیا کیفیت تھی، کیا دلی جذبات تھے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے محبوب پر آیت نازل کی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، یہ آپ کے اختیار کی بات نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، کوشش کرنا ہے، دعوت و تبلیغ آپ کی ذمہ داری ہے، کسی کو مسلمان بنا دینا، ہدایت دے دینا آپ کے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کے قبضے قدرت کی بات ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، آپ کے اختیار کی بات نہیں۔ یہ قرآن کریم میں اللہ پاک کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ آپ جسے چاہیں ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہوگا، ہدایت تو اس کو ملے گی جس کو ہم ہدایت دے دیں۔ تو حضور کو بہت صدمہ تھا، تو حضور کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ فاصبر لحکم ربک، اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ولید ابن مغیرہ جو مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اس نے سب کے ساتھ آ کر کے ابو طالب سے یہ بات کہی تھی کہ تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ۔ آگے فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، ان میں سے کسی گنہگار اور کسی کافر ناشکرے کی بات آپ نہ مانیں، کہ یہ آپ کو لالچ دیں یا آپ کو ڈرائیں تو آپ لالچ میں آ کر یا ڈر کر کے ان کی بات مان لیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔
وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اپنے پروردگار کا نام لیا کیجئے، اللہ کا ذکر کیا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اس میں ذاتی اللہ ہے، باقی سارے صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام صبح شام اللہ کے نام کے ذکر کیا کیجئے، اللہ کے نام کو لیا کیجئے، اس بات کا آپ کو حکم دیا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے والوں کے لیے کچھ چیزیں لازمی طور پر ضروری ہیں، تو ہی ان کی باتوں میں اثر ہوگا اور وہ ثابت قدم رہ سکیں گے۔ اوپر حکم ہے کہ آپ اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہیے، قائم رہیے، ثابت قدم رہیے، اور ان گنہگاروں میں سے کسی کی اور کافر و مشرک میں سے کسی کی بات نہ مانیے، اپنے پروردگار کا نام صبح و شام لیا کیجئے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے ایک حصے میں اس کے لیے نماز پڑھا کیجئے، یعنی تہجد پڑھا کیجئے۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور دیر رات تک، رات کے بڑے حصے میں آپ اللہ کی تسبیح و پاکی بیان کیا کیجئے۔ دعوت و تبلیغ آپ دن بھر کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کرنے کی وجہ سے آپ کی ذاتی عبادت میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ آپ کی ذاتی عبادت پوری ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ دعوت و تبلیغ کے کام میں میں دن بھر تھک گیا، اب رات میں سوتا پڑا رہوں، نہیں، بلکہ آپ رات کا کچھ حصہ نماز میں گزاریے اور رات کا بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے میں گزاریے۔ تو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے علماء ہوں، ائمہ ہوں، اور اسی طرح دین کے خدمت گار ہوں، ان کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ صبح و شام اللہ کا ذکر کریں اور رات میں نفل نماز تہجد پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی پاکی، کبریائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور تسبیح کا اہتمام کریں۔ اگر یہ کام کیا جائے گا تو لوگوں میں آپ کی باتوں کا اثر جائے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم ہے تو علماء نبی کے وارث ہیں، ان کی باتوں میں بھی اثر اسی طرح آئے گا جن باتوں کا حضور کو حکم دیا گیا۔ اس کے بعد آگے فرماتے ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، کہ یہ مشرکین مکہ جلدی ملنے والی چیز، سامنے کی چیز دنیا چاہتے، یہ دنیا کے طلبگار ہیں، یہ دنیا کے طلبگار ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور ان کے پیچھے ایک بہت بھاری دن ہے، اس کو یہ بھولے بیٹھے، اس سے غافل ہے۔ آخرت کا دن، جس دن انسان کی اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اور ساری زندگی کے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے، اس دن کو یہ بھولے بیٹھے۔ اس دن جو ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام، بخشش نہیں ہے، اور جو اس دن کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ آخرت بعد میں ملنے والی چیز ہے، اور دنیا جہاں ہم ہیں یہاں جلدی ملنے والی چیز دنیا ہے، اور یہ لوگ دنیا کے طلبگار ہیں، آخرت کے دن کو، بھاری دن کو بھولے بیٹھے ہوئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ دن، جس دن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یومن ثقیلا، بہت بوجھل اور بھاری دن جس کو یہ بھول بیٹھے ہیں، وہ دن آئے گا۔ یہ لوگ نہیں مانتے، قیامت کے دن کے یہ منکر ہیں، اور ان کا گمان یہ ہے کہ بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بس یہاں جو عیش کرنا ہے کر لو، جو کمانا ہے کما لو، جو بنانا ہے بنا لو، اس کے بعد پھر زندگی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نحن خلقناہم، یہ کچھ نہیں تھے تو ہم نے ان کو پیدا کیا۔ اسی سورت کے شروع میں ہے، اسی سورت کے شروع میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر، کہ کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، منی کی شکل میں تھا، جس کا تذکرہ مجلس میں کرتے ہوئے آدمی
حجاب محسوس کرتا ہے، جھجکتا ہے۔ تو جب یہ کچھ نہیں تھا، نحن خلقناہم، ہم نے اسے پیدا کیا تھا، وشددنا اسرہم، اور اس کے جوڑ جوڑ ہم نے مضبوط کیے تھے۔ آپ سوچو، ہم کوئی مشین خرید کے لاتے ہیں، کچھ دن چلنے کے بعد اس میں کام نکل آتا ہے، پرزے گھس جاتے، پرزے گھس جاتے، پرزے ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مشین کام پر آ گیا، بنوانا پڑتا ہے، گیریج میں گاڑی لے جانی پڑتی ہے، جو ٹوٹا ہوا پرزا ہو اسے بدلنا پڑتا ہے، جو پرزا گھس گیا ہو اس کو بدلنا پڑتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ آپ جب پیدا ہوئے تھے اس وقت سے لے کے آج تک ہمارے سارے جوڑ اور جسم کے سارے اعضاء کام کر رہے، کچھ گھسا، کچھ ٹوٹا، ٹوٹتا کب ہے؟ جب حادثہ ہوتا ہے، ورنہ آج تک کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈاکٹر بولے کہ اب تمہاری گردن بدلنی پڑے گی، نہیں بولا۔ پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر آج تک اللہ نے جوڑ جوڑ اتنے مضبوط بنائے ہیں اور اتنے شاندار اور اتنے اچھے بنائے ہیں کہ آج تک ہم کو اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ایک جوڑ معلوم نہیں کدھر کدھر گھومتا ہے، روبوٹ بنایا جاتا ہے وہ ہر طرف نہیں گھومتا، لیکن ہم اپنا ہاتھ اپنا سر جتنا جیسے گھمانا چاہیں گھما لیں، اور اللہ نے اتنا مضبوط بنایا ہے کہ وہ خود سے ٹوٹتا بھی نہیں ہے اور گھستا بھی نہیں ہے، اس کو بدلنا بھی نہیں پڑتا۔ نحن خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا کیا، وشددنا اسرہم، ان کے جوڑ جوڑ کو ہم نے مضبوط بنایا۔ جب یہ کچھ نہیں تھے تو ہم نے ان کو وجود عطا کیا، اور ایک وقت آئے گا جب یہ مر کر کے مٹی میں مل جائیں گے تو ہم قیامت کے دن پھر انہیں دوبارہ پیدا کریں گے، دوبارہ انہیں کھڑا کریں گے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور اس دنیا میں یہ نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ ان کو ہلاک کر دیں اور ان کی جگہ ان کے جیسے لوگوں کو لے آئے۔ اللہ کو اس پر قدرت ہے۔ روزانہ لاکھوں لوگ مرتے ہیں، رتی مہارتی بڑے باکمال لوگ دنیا سے جاتے رہتے اور ان کی جگہ دوسرے لوگ آتے رہتے، لاکھوں لوگ مرتے ہیں اور روزانہ لاکھوں لوگ پیدا ہوتے۔ آپ اگر دیکھو گے مرنے والوں سے زیادہ آنے والوں کی تعداد ہے۔ آبادی بڑھتی ہے کہ گھٹتی ہے؟ مالیگاؤں میں پہلے کبھی کتنی آبادی تھی؟ بڑھتی چلی جا رہی۔ انگریز لوگ جب ہندوستان پر قابض تھے تو ہندوستان کی آبادی کتنی تھی؟ کسی کو معلوم ہے؟ جب انگریز اس ہندوستان پر قابض ہوئے تو ہندوستان کی آبادی 2 کروڑ تھی۔ کتنی تھی؟ 2 کروڑ تھی۔ آج کتنی ہے؟ 140۔ تو جتنے جاتے ہیں اس سے زیادہ آتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں گے تو ان کے جیسے اوروں کو ہم ان کی جگہ پر بدل کر کے لے آئیں گے۔ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، یہ قرآن کریم نصیحت ہے، اس کی باتیں نصیحت ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، پر جو شخص چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کی راہ اختیار کر لے، یہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ اور آگے بڑی عجیب و غریب بات اللہ پاک نے ذکر کی، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم کچھ نہیں چاہ سکتے
مگر وہی جو اللہ چاہے گا. ہمیں جو ہدایت ملی ہے، ایمان ملا ہے، یہ ہمارا اپنا کمال نہیں ہے. ہم اپنی مرضی سے ہدایت پالے اور اپنی مرضی سے اپنے لیے نفع ہی نفع لے لے، یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں. ہم اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارا پروردگار چاہتا ہے. یہاں پر یہ بات مفسرین نے بتائی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے ایمان دیا ہے، یہ ان کا اپنا کمال نہیں، بلکہ یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے. ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے. ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے. ہم زکوٰۃ و صدقات دیتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی مرضی ہے. ہم حج عمرہ کر لیتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے. ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، ہمارا اپنا کمال نہیں ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اور جو لوگ برائی کرتے ہیں، وہ برائی بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے. اللہ نے جنت بنائی تو اس کو بھی بھرنے کا وعدہ کیا، جہنم بنائی تو اس کو بھی بھرنے کا وعدہ کیا اللہ پاک نے. تو اس دنیا میں جو لوگ ہیں ان کو عقل ملی ہے، شعور ملا ہے، سب کچھ جانتے اور سمجھتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کی مخلوق میں نہ جانے کن کن چیزوں کی وہ پوجا کرتے. ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، ہم سے زیادہ دانا ہے، ہم سے زیادہ جینیس ہے، لیکن اللہ نے نہیں چاہا، اس لیے ان کو ہدایت نہیں ملی. علماء نے لکھا ہے کہ جن کو ہدایت اللہ نے دی ہے وہ ہدایت کے مستحق تھے، ہدایت کے لائق تھے تو اللہ نے ہدایت دی، اور جن کو ہدایت نہیں ملی وہ ہدایت پانے کے لائق نہیں تھے. اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، ساری کائنات میں انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے اندر کتنی اہلیت اور کتنی صلاحیت ہے، کون کس بات کا لائق اور حقدار ہے، کس بات کا مستحق ہے، اللہ جانتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ نے اگر ایمان دیا ہے، اسلام دیا ہے، قرآن دیا ہے، اللہ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا کی ہے، ہمیں نیکی کی توفیق کی عطا کی، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. ہم سے بہت زیادہ اچھے لوگ دنیا میں ہیں، لیکن ان کے حصے میں ہدایت نہیں تھی، وہ ہدایت کے لائق نہیں تھے، اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی. اور ہم کو اگر ملی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کم سے کم روزانہ 2-4 رکعت نفل نماز شکرانے کی پڑھنا چاہیے. چاشت کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. چاشت کی نماز زوال سے گھنٹہ بھر پہلے 2 رکعت نماز. اللہ نے جو ہمیں 360 جوڑ عطا کیے ہیں، ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے. اور جو آدمی چاشت کی 2 رکعت پڑھ لے گا، اس نے گویا 360 صدقے دیے. اور روزانہ کم سے کم آدمی 360 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھنا چاہیے. جسم کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے. حضور نے فرمایا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. اور ہمیں اللہ نے 360 جوڑ عطا کیے، ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے. صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول اتنا صدقہ کون دے گا،
کس کے بس کی بات ہے؟ تو حضور نے یہ تسبیحات بتائی، اس کا صبح و شام اہتمام کرنا چاہیے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہتے الا ان یشاء اللہ، مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالی علیم ہے، حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کے لائق ہے، کس کو ہدایت ملنی چاہیے۔ اس کی حکمت اگر چاہتی ہے، متقاضی ہے، تو وہ ہدایت دیتا ہے، ورنہ آدمی عقل و شعور رکھنے کے باوجود، بہت زیادہ سمجھدار و دانا ہونے کے باوجود ہدایت پر نہیں آتا، کفر اور شرک میں اس کی زندگی گزرتی ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد استرے کے بجائے مشین سے سر کا بال بنانا صحیح ہوگا یا نہیں؟ ہو جائے گا۔ سر پر اگر بال ایک پور سے بڑے ہیں تو آپ مشین چلا لیجئے، احرام کی حرمت ختم ہو جائے گی، آپ حلال ہو جائیں گے۔ اور اگر سر کے بال ایک پور سے کم ہے، چھوٹے ہیں، تو پھر مشین چلانے سے کام نہیں چلے گا، پھر استرا چلانا پڑے گا۔ زید مسجد میں امام ہے، اگر وہ بدلی دے کر کسی کو چند نمازوں کے لیے لگاتے ہیں تو بدلی امامت کرنے والے بدلی تنخواہ کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ تم امامت کر رہے تو لے رہے نا تنخواہ، تو تمہاری جگہ تمہارا کام جو کرے گا وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کو جو ہے دیا جائے۔ وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی کہ نماز دوبارہ پڑھنا ہوگا؟ دعائے قنوت کا وتر کی نماز میں پڑھنا واجب ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر نمازوں میں فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اور اگر فرض نمازوں میں اگر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے واجب کی تلافی ہو جائے گی اور نماز ہو جائے گی۔ بیوی کی پہلی زچگی پر بیوی کے والدین اپنے گھر لے جاتے ہیں اور زچگی کے تمام اخراجات وہ لوگ برداشت کرتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ زچگی کے اخراجات ادا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے یا بیوی کے والدین کی؟ یہ شوہر کی ذمہ داری، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے تو جو اخراجات ہیں وہ شوہر ادا کرے۔ لیکن اگر ماں باپ ادا کرنا چاہیں اور شوہر سے اجازت ہو تو بھی چلے گا۔ زید کی عمر 70 سال کی ہے اور اس کا تجربہ یہ ہے کہ جب عورت حمل میں ہو تو کمرے میں بچے کی تصویر لگا کر روزانہ اس کو دیکھے گی تو اس تصویر کا عکس وہ عورت اپنے اندر لے گی اور اسی طرح کا بچہ پیدا ہوگا۔ یہ چورن ہے۔ ایسا نہیں، ورنہ تو کسی کا بھی بچہ کالا نہیں ہوگا، گہرے رنگ کا نہیں ہوگا، کسی کا بھی بچہ قبول صورت بولو یا بد شکل بولو نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ رحم مادر میں تو بس اللہ کی قدرت چلتی ہے، اللہ کی قدرت۔ 3 اندھیروں میں آدمی ہوتا بچہ ہوتا ہے، ایک تو مشیمہ، بچہ ایک پھگے کے اندر ہوتا ہے، اس کو مشیمہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد بچہ دانی، پھر اس کے بعد پیٹ، اوپر کی کھال، 3 اندھیروں میں ہوتا ہے۔ سائنس بھی وہاں تک نہیں پہنچ پائی آج تک۔ اس لیے یہ جو بات ہے یہ بس ایسے ہی ہے۔ 70 سال کا تجربہ ہو کہ 70,000 سال کا تجربہ ہو،
اگر عورت اپنے طلاق کی عدت پوری کر رہی ہے، اسی دوران اسے رشتے والے دوسرے نکاح کے لیے دیکھ سکتے ہیں کیا؟ نکاح کا پیغام واضح طور پر دینا منع ہے۔ عورت عدت گزار رہی ہے، شوہر نے طلاق دے دی ہے یا شوہر کا انتقال ہو گیا اور یہ عدت وفات گزار رہی ہے، اسے نکاح کا پیغام واضح طور پر عدت میں دینے سے روکا گیا ہے۔ لیکن اگر اشارہ کرنا چاہیں، اشارہ کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ بہت بڑا ہے، عدت پوری ہوگی اللہ رشتہ دے دیں گے، حوصلہ دینا چاہیں، اشارہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، اور ہیلے بہانے سے دیکھنا دکھانا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، عورتیں آ کر کے دیکھ سکتی۔ ایک عورت کا شوہر اسے طلاق دیے بغیر چھوڑ کر چلا گیا اور 5 سال کا وقت گزر گیا، عورت کو یہ علم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا، تو کیا عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ اس کے شوہر نے اسے طلاق نہیں دی ہے، وہ اسے چھوڑ کے چلا گیا ہے، اگرچہ شوہر کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے، عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، اور شوہر کی جو میراث ہے اس کا بٹوارا نہیں ہوگا۔ پھر کیا کریں؟ تو اس کا پھر یہ ہے کہ یہ عورت انتظار کرے، انتظار۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کے ہم عمر جو اس کے دوست تھے، رشتہ داروں میں جو لوگ تھے اس کے ہم عمر، ان کا انتقال ہو جائے تو مان لیں گے کہ جو چھوڑ کے چلا گیا ہے مفقود الخبر ہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اس کا بھی انتقال ہو گیا، ایسا مان لیں گے۔ لیکن یہ عورت اگر نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو دارالقضا جانا پڑے گا قاضی کے پاس، اور قاضی مفقود الخبر کے بارے میں نوٹس جاری کرے گا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے یہاں سب سے آسان جو بات ہے وہ یہ کہ 4 سال بیوی انتظار کرے گی، اس میں 5 سال لکھا ہے، کم سے کم 4 سال انتظار کرے گی، جب شوہر نہیں آیا تو وہ قاضی کے پاس جا کر کے نکاح فسخ کروا لے گی، اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی۔ منگنی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے۔ منگنی کہتے کس کو؟ رشتہ طے کرنا۔ منگنی کے معنی مانگنا، لڑکے والے لڑکی کے گھر جا کر کے رشتہ مانگتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا، اپنے بہن کا رشتہ میرے بیٹے یا بھائی کے ساتھ آپ کر دیں، اس کو منگنی کہتے ہیں۔ یہ جائز اور ایسا ہی رشتہ ہوتا ہے، لیکن منگنی میں جو رسومات ادا کی جاتی ہے اور جو خرافات کی جاتی ہے وہ درست نہیں، اس لیے کہ ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو فضول خرچی میں آتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مطالبے ہوتے ہیں جو لڑکی والوں پر گراں گزرتے، بوجھ بنتے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بال نہ جھڑے اس کا کوئی وظیفہ بتائے۔ سورہ فاتحہ سورۃ الشفاء ہے، ہر وہ بیماری جو انسان سے وابستہ ہے سورہ فاتحہ اس کا علاج ہے۔ اللہ نے اس سورت کا نام ہی سورۃ الشفاء رکھا ہے۔ 7 مرتبہ اسے پڑھا جائے بسم اللہ کے وصل کے ساتھ، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اور 7 مرتبہ اس طرح سورہ فاتحہ پڑھے، دم کرے، پانی پر دم کرے، پیے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم، جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان 1000 بار پڑھیں تو کیا اس کے ذریعے ذاتی گھر ہو جائے گا، یا روزانہ 25 بار پڑھنے سے؟ یہ جو درود پاک ہے اس کی فضیلت گھر والی نہیں ہے، دوسری ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ جو عصر مغرب کے درمیان جمعہ کے دن یہ درود پاک 80 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کرے گی۔ گھر ذاتی ہو جائے گا ایسی کوئی وضاحت نہیں ملتی، آپ تجربہ کر کے دیکھ لو۔
اللہ کے لیے مشکل بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھا جائے تو اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرماتے. اور ہمارا ایسا ماننا ہے گھر تو ایک گھر تو کیا 50 گھر سینکڑوں گھر اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت میں بن سکتے ہیں. آپ کا جیسا یقین ہوگا اس کے مطابق ہوگا. میرے دماغ میں دن بھر عجیب و غریب خیال آتے ہیں، مثلا کہ میں جنگ کر رہا ہوں، میں یہ سوچتا رہتا ہوں، اور دیگر دوسرے خیالات بھی آتے رہتے. کوئی وظیفہ بتائیں. آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بعض لوگوں کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ جو چیز گھسی پھر وہی گھومتی رہتی ہے. تو آپ اللہ کا ذکر کیجیے. ایک مرتبہ اللہ کا ذکر اگر آپ کے دل و دماغ میں رچ بس جائے گا تو یہ جنگ ہے اور دوسری سب ختم ہو جائے گی. یہی انشاءاللہ چلتا رہے گا. شوہر بیوی سے کتنے دن دور رہ سکتا ہے؟ آخری حد 4 مہینہ ہے. دور رہنے سے مراد اگر ہم بستری ہے تو زیادہ سے زیادہ 4 مہینہ، اس سے زیادہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے. ایک رکعت نماز چھوٹ گئی اور امام کے ساتھ ایک سلام پھیر لیا تو کیا سجدہ سہو کرنا ضروری ہے؟ اگر امام کے سلام کے ساتھ سلام پھیرائے تو سجدہ سہو نہیں، لیکن اگر امام سلام پھیر دیا اور اس کے سلام پھیرنے کے بعد ہم سلام پھیر رہے ہیں جیسا عموماً ہوتا ہے تو پھر ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. مسجد میں انگلی پھوڑنا چٹخانا کیسا ہے؟ مکروہ ہے. لڑکی کی شادی میں جو برتن جمع ہوتا ہے اس میں ایک ہی طرح کا کئی برتن آ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے. اب رسم ہے، جہیز دینا ہے، اور ہر آدمی کی حیثیت اچھی ہو ایسا ضروری نہیں ہے. تو لوگ دیکھتے ہیں بڑا سامان ہو اور سستا ہو. کمنڈل آتا ہے تو کمنڈل ہی آ جاتا ہے، سلپچی آتی ہے تو وہی آ جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے. تو پوچھنا یہ چاہتے ہیں جس میں سے ایک یا 2 ہی لڑکی کو جہیز میں دیا جاتا ہے، باقی بچا رہتا ہے، تو یہ بچا ہوا برتن کس کی ملکیت ہے؟ یہ لڑکی کی ملکیت ہے جس کی شادی ہو رہی ہے. جو بچا کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں درست نہیں. اگر رات بھر جاگتے رہیں تو تہجد کی نماز کس طرح پڑھیں؟ کبھی آپ رات 12 بجے کے بعد تہجد پڑھ سکتے ہیں، سونا ضروری نہیں. طلوع آفتاب، زوال اور غروب سے پہلے تلاوت کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، مکروہ بھی نہیں ہے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت تلاوت و نماز کے بجائے ذکر و اذکار کرنا بہتر ہے، تلاوت کرنا منع ہے. یہ بات صحیح نہیں. تمام اذکار میں سب سے بہتر ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے. لوگ بولتے ہیں میرے کو کہ یہ بابا کی حاضری آتی ہے اور وقت مقرر کرتے ہیں کہ جمعرات کا دن یا اور کوئی دن، کیا یہ بات صحیح ہے کیا؟ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، غلط ہے. کوئی بابا کسی کے ہاں آتا ہوتا نہیں، کسی کے اوپر آتا نہیں. آپ دیکھو محرم کے موقع پر بولے حضرت حسین کی سواری آتی. اب سواری کس کے اوپر آتی؟ جو نماز بھی نہیں پڑھتا، بلکہ ایسے کے اوپر سواری آتی ہے جو مسلمان بھی نہیں. ابھی کیمپ میں ہندوؤں کے اوپر سواری آتی. ابے حضرت حسین کو اگر ان کی روح کسی کے جسم میں حلول کرتی اور آتی تو وہ قاضی صاحب کے پاس آتی نا، مفتی صاحب کے پاس آتے، کسی متقی پرہیزگار امام صاحب کے پاس آتے. وہ چھوڑ کر کے شرابی ہے، جواری ہے، بے نمازی ہے، اسی طرح کافر اور مشرک ہے، لوگ کہتے ہیں ان کے اوپر حضرت حسین کی سواری آئی. یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اور پھونک جھاڑ کرنے والے بھی اس طرح کا ڈھکوسلا اختیار کرتے ہیں کہ ایسی حیت بناتے ہیں جیسے اب کہیں گئے یا کوئی آیا تھوڑا سا آواز بھاری کر کے بولنے لگ جاتے ہیں تو بولے بابا آ گئے. سب غلط بات ہے. کیا عورتیں کالی شروان پہن سکتی ہیں؟ بعض عورتوں کا کہنا ہے کہ کعبے کا غلاف کالا ہے اس لیے نہیں پہن سکتے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ غلط بات ہے. ایسا کعبے کے غلاف
بعد میں چڑھایا جانے لگا، پہلے نہیں چڑھتا تھا۔ اب جو لوگ چڑھائے، پہلے کالا کلر نہیں تھا، سفید کلر کا غلاف چڑھایا جاتا تھا اور دوسرے کلر کا، پھر کچھ زمانے سے اب کالا چلا تو کالا ہی چل رہا ہے۔ اسی طرح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جو گنبد ہے اس کا کلر بھی پہلے سفید تھا، یہ 700-800 سال سے اس کو ہرا چالو کیے، ورنہ پہلے ہرا نہیں تھا۔ اس لیے رنگ کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں، سمجھ رہے ہو؟ رنگ کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کی زندگی کیسی ہے؟ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کی زندگی برزخی زندگی ہے۔ یہ زندگی جو اس دنیا کی ہے، ہماری اور آپ کی، ایسی زندگی ان کی نہیں، برزخی زندگی ہے۔ اب وہ کیسی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور ان کی زندگی برزخی زندگی ہے، وہ کیسی ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں۔